لیکن یہ سوشل بائیکاٹ جو تھا، اس کے ختم ہونے کے بعد مسلمان اپنے گھر میں تو آ گئے، لیکن حضرت خدیجہ بیچاری جو تھیں وہ اس وقت عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، ان کی عمر اس وقت 65 سال تھی، وہ بیمار رہنے لگ گئی تھیں۔ کچھ دن ہوئے تھے شیب ابی طالب سے آنے کے بعد کہ ابو طالب بھی وفات پا گئے اور حضرت خدیجہ بھی وفات پا گئے۔ شیب ابی طالب میں مسلمان 7 نبوی میں گئے تھے اور 10 نبوی میں وہاں سے نکل کر واپس مکہ میں آئے تھے۔ ابو طالب کی وفات سے پہلے ایک بات کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گی، اس کے بعد پھر میں زیادہ تفصیل سے ان کی وفات کا ذکر کرتی ہوں، کیونکہ یہ معاملہ ابو طالب کی زندگی میں ہی ہوا تھا۔ قریش کے سردار جو تھے اکٹھے ہوئے، دل میں سوچا کہ لوگ کہیں گے کہ جب تک چچا زندہ رہا تو انہوں نے کچھ نہ کیا، اور چچا فوت ہو گیا تو اب انہوں نے فلاں اور فلاں کام کر لیا، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ابو طالب کی زندگی میں ہی کوئی محمد سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ طعنہ نہ سننا پڑے کہ چچا کی زندگی میں تو تم کچھ کر نہیں سکے اور تم نے ان کی وفات کے بعد کیا۔ خیر جی، یہ 25 لوگ اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے یہ ابو طالب کے پاس گئے اور ابو طالب سے یہی بات کہی کہ ایسا کریں کہ اپنے بھتیجے اور ہمارے درمیان کوئی ایڈجسٹمنٹ کرا دیں۔ خیر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو طالب نے بلا لیا، اور ادھر قریش ہیں اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ابو طالب نے کہا بھتیجے ان سے کوئی بات طے کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی اور سن کے کہا کہ میں تمہیں ایک ہی بات کہتا ہوں، میری ایک بات صرف مان لو۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ایک بات چھوڑ کے ہم تو تمہاری 10 باتیں بھی ماننے کو تیار ہیں اگر ہمارا یہ مسئلہ ختم ہو جائے تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے اور تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ عرب میں تمہاری حکومت ہوگی، عجم تمہارے زیر نگیں ہوگا۔ اب یہ بات جب کفار نے سنی تو سٹ پٹا اٹھے، تالیاں پیٹنے لگے، شور مچانے لگ پڑے اور اٹھ کر چل پڑے۔ اس وقت سورہ صاد کی جو تھیں 1 سے لے کے 7 آیات تک اتری۔ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے بڑا ماخذ قرآن مجید ہے۔ جیسے جیسے حالات ہوتے تھے ویسی ویسی آیات اتر آتی تھی۔ یہ حقیقتاً قرآن مجید جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات، پہلی وحی اتری ہے اقرا بسم ربک الذی خلق کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے حالات ہوتے گئے ویسی ویسی آیات اترتی گئی، یہاں تک کہ وہ آیت بھی اتر آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر لیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا۔ تو سیرت کا سب سے بڑا ماخذ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی تب تک سمجھ ہی نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم سیرت کو نہ پڑھیں اور سیرت کو نہ سمجھیں۔ تو اس وقت سورہ صاد کی آیت نمبر 1 تا 7 اتری اور کفار مکہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نے سارے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب بات۔ اور تالیاں بجاتے اور شور مچاتے نکل گئے۔ یہ ابو طالب کی زندگی میں آخری دفعہ قریش کا آنا تھا۔ اس کے بعد ابو طالب جو ہیں وہ فوت ہو گئے۔ ابو طالب کی 80 سال عمر تھی اور ابو طالب نے
جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا فوت ہوئے تھے اس کے بعد کے اگلے 42 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حمایت کی، آپ کو ہر مشکل سے بچایا، ہر موقع پر آپ کے سامنے جو تھے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ آپ کا دفاع کرتے رہے۔ جب فوت ہونے لگے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو ایمان کی دعوت دی، ان کو آخری وقت میں کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ ادھر سے ابو جہل اور قریش کے ایک اور رشتہ دار بھی ان کے ساتھ تھے، وہ ابو طالب کو کہہ رہے تھے کہ کیا تم مرتے وقت اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ جاؤ گے؟ آخری بات جو ابو طالب نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ خیر جی، ابو طالب کی وفات کے بعد بعض روایات کے مطابق 2 ماہ بعد اور بعض روایات کے مطابق 3 دنوں کے بعد ہی حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ شیب ابی طالب کی جو سختیاں تھیں ان کے درمیان بیمار ہو گئی تھیں، کمزور تو تھیں ہی، ان کی عمر اس وقت 65 سال تھی، یہ بھی اللہ کے پاس چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں واقعات سے بہت زیادہ غمگین ہو گئے۔ ابو طالب باہر کی دنیا میں آپ کا سہارا اور پناہ تھے، اور حضرت خدیجہ گھر میں آپ کا سہارا اور پناہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی حضرت خدیجہ کے پاس آتے۔ آپ نے دیکھا پہلی وحی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوف زدہ ہیں، حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں، اور حضرت خدیجہ نہ صرف انہیں تسلی دیتی ہیں بلکہ ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے جاتی ہیں۔ اس کے بعد بھی جتنی مشکلات آتی ہیں حضرت خدیجہ کے پاس آتے، حضرت خدیجہ تسلی دیتی اور آپ کا دل ہلکا ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث موجود ہے کہ میں کوئی مشکل ایسی نہ تھی جو خدیجہ کے پاس بیٹھ کے آسان نہیں ہو جاتی تھی۔ حضرت خدیجہ نے اپنا مال، اپنا اثر و رسوخ اور اپنی محبت سارا کچھ آپ پر قربان کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اتنی قدر کی کہ ان کی زندگی میں کسی اور عورت کے بارے میں سوچا بھی نہیں، بلکہ ان کے وفات کے بعد بھی ان کا ذکر خیر اتنی کثرت سے فرماتے ہیں جس سے ان کی محبت کا اندازہ ہوتا، اور فرمایا کرتے ہیں انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، لوگوں نے مجھے محروم رکھا، انہوں نے مجھے اپنا مال دیا، اور میری تمام اولاد بھی انہی سے ہی ہوئی۔ بہرحال حضرت خدیجہ پر اللہ تعالیٰ راضی ہو اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ راضی کر دے۔ حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کے محل کی خوشخبری دی تھی۔ ایک دفعہ آ رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ لے کر، تو حضرت جبریل آئے اور کہنے لگے ان کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، اور حضرت جبریل نے اپنا سلام بھی ان کو عرض کیا، اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ایک ایسے محل کی خوشخبری دیتے ہیں جس میں نہ تو تھکاوٹ ہوگی نہ شور و شغب ہوگا، یعنی جو دنیا کی مشکلات وہ سہ رہی ہیں ان ساروں سے امن ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں کے ساتھ راضی کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہنے لگ پڑے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ جب آپ زیادہ پریشان ہیں تو انہوں نے سوچا کہ اس کا بھی کوئی حل کرنا چاہیے۔ عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، کہنے لگیں یا رسول اللہ آپ کوئی نکاح کر لیجئے۔ ویسے بھی گھر میں بچیاں تھیں، اس وقت تک حضرت زینب کا نکاح ہو چکا تھا ان کے خالہ زاد بھائی کے ساتھ، اور حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہو چکا تھا۔ گھر میں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ تھی، تو خولہ بنت حکیم نے آپ کو کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا کہیں نکاح کرا دیتے ہیں،
آپ نے فرمایا کہاں؟ کہنے لگیں آپ کے لیے کمبارہ رشتہ بھی موجود ہے اور سیبہ کا رشتہ بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی، ان کو تفصیل بتائی، اجازت لے لی اور اپنے مشن پہ چل پڑیں۔ گئیں حضرت سودا کے گھر میں۔ حضرت سودا جو تھیں یہ پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھیں اور یہ ہجرت حبشہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ کر چکی تھیں۔ یہ لوگ واپس مکے آ گئے تھے، یہاں ان کے شوہر فوت ہو گئے۔ اب یہ عدت کے دن گزار چکی تھی، تو حضرت خولہ بنت حکیم ان کے پاس گئیں اور کہنے لگیں کہ دیکھو تمہارے گھر اللہ تعالیٰ نے کیسی خیر و برکت بھیجی ہے۔ حضرت سودا کہنے لگی کیا؟ کہنے لگی اللہ کے رسول نے تمہیں نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ حضرت سودا کہنے لگیں وہ بہت معزز اور بہت شریف آدمی ہیں، مجھے منظور ہے۔ خیر جی، یہ وہاں سے اٹھ کے ان کے والد زما کے پاس گئے اور ان کو جا کر بھی اسی طرح ان کو بھی جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ وہ بہت معزز، بہت شریف، حسب و نسب کے حساب سے بہت اچھے آدمی ہیں، ذرا مجھے تو یہ بات منظور ہے، سودا کو تو ذرا بلاؤ، ان سے ذرا پوچھ لیں۔ خولہ بنت حکیم کہنے لگی کہ وہ تو راضی ہیں۔ خیر جی، حضرت سودا کو بلایا گیا۔ حضرت سودا نے بھی اپنی رضامندی جب دے دی تو ان کے والد کہنے لگے کہ تم محمد کو بلا لاؤ، ہم ان کا نکاح کر دیتے ہیں۔ خیر جی، خولہ بنت حکیم نے یہ ساری بات چیت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور ان کا نکاح حضرت سودا سے ہو گیا۔ اس وقت حضرت سودا کی عمر جو تھی 54 سال تھی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس وقت یہ بیوہ تھی۔ خیر جی، اب اس طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا سکون ہوا گھر کی طرف سے، کیونکہ ظاہر بچیاں چھوٹی تھیں، اس طرف سے سکون ہوا۔ اس کے ساتھ ہی خولہ بنت حکیم نے حضرت عائشہ کے ساتھ بھی آپ کے رشتے کی بات چیت شروع کر دی۔ حضرت عائشہ کے ساتھ جب بات چیت شروع ہوئی اس وقت حضرت عائشہ کی منگنی پہلے ہو چکی تھی۔ عرب لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگ چھوٹی عمر میں اپنی بچیوں کا بعض اوقات نکاح بھی کر دیتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں ام کلثوم اور رقیہ کا نکاح جو تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہو چکا تھا، رخصتی بعد میں کر دی جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ کی بھی کہیں اور بات چیت چل رہی تھی۔ خیر جی، جب یہ ان کے پاس گئیں تو حضرت ابوبکر نے ان سے اجازت چاہی، وہاں جا کر بات کی۔ وہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے بات کی تو ان کا کہنا یہی تھا، کیونکہ حضرت عائشہ تو مسلمان ہو چکی تھیں، ان کا کہنا یہی تھا کہ یہ ہمارے بیٹے کو بھی بے دین کر دیں گے۔ خیر حضرت ابوبکر نے بات ختم کر دی وہاں پر اور خولہ بنت حکیم کو بتا دیا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے وہ 100 جان سے تیار۔ حضرت عائشہ سے آپ کا جو نکاح ہے یہ شوال 11 میں ہوا، جبکہ حضرت خدیجہ کی جو وفات تھی یہ 10 رمضان 10 نبوی میں ہوئی تھی۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت حالات اتنے مشکل تھے تو مسلمان جو تھے یہ اتنے ثابت قدم کیسے تھے؟ وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مسلمان اتنے ظلم و جور کے باوجود، اتنے مشکل حالات کے باوجود اپنے دین پر قائم رہتے تھے؟ تو میرا خیال ہے یہاں ہمیں ٹھہر کر پہلے اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لینا چاہیے کہ ان مسلمانوں کی صبر کی وجوہات کیا تھی، تاکہ آج ہم مسلمان بھی آج کے دور میں اپنے ایمان کا جائزہ لے سکیں۔ تو اس دور میں جو سب سے پہلی وجہ تھی مسلمانوں کا اللہ پر ایمان، وہ لوگ
واقعی دل سے اللہ پر ایمان لائے تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو معرفت تھی وہ حاصل کی اور اس کے مطابق عمل کیا. عرب لوگ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا بات کے سچے تھے، قول کے پکے تھے، وہ جو کہتے تھے وہی کرتے تھے. وہ اللہ پر ایمان لائے اور پھر وہ لے آئے. وہ کوئی تکلیف انہیں اس سے ہٹا نہ سکے. جو نہیں لایا وہ نہیں لایا، لیکن جو لے آیا وہ دل سے ایمان لے کر آیا. دوسری جو بڑی وجہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت تھی. وہ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان کتنا مضبوط ہے. وہ جیسی تکالیف اٹھا رہے تھے دین کی خاطر، سب کی ذمہ داری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھی. اللہ کے رسول اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے عرب معاشرے میں ممتاز تھے. وہ نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کہے جاتے تھے. ان پر کوئی برائی کی تہمت نہ دھر سکتا تھا. آپ کی ذاتی شخصیت، آپ کی جو تھی صفات، ان پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا تھا. ویسے بھی آپ صلہ رحمی کرنے والے تھے، معاشرے کے غریب لوگوں کی مدد کرنے والے تھے. آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ ہر شخص کا دل اس کی طرف کھنچتا تھا. آپ کی ذاتی خوبیاں، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، ہر چیز ایسی تھی کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانیاں دے رہے تھے، آپ جیسے اپنی ذات میں جمے ہوئے تھے، ایک دفعہ اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر اٹھ کھڑے ہوئے. سب سے زیادہ تکالیف آپ کو دی جا رہی تھیں. صحابہ کو بھی جو تکالیف ہو رہی تھیں ان کا بھی اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا تھا. تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذات مبارک تھی اس سے کئی معجزے بھی صادر ہو جاتے ہیں. صحابہ دیکھتے پانی موجود نہیں ہے، آپ کی انگلیوں کے پوروں سے بعض اوقات پانی جو تھا بہہ پڑتا. بعض اوقات ایسا ہوتا کہ کوئی بات کسی نے چھپائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دی. صحابہ کو پتہ تھا ہم کوئی بات آپ کے سامنے غلط نہیں کر سکتے. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین تھا. اور یہ بہت بڑی وجہ تھی اس دور کے مسلمانوں کے عزم اور استقلال کی. تیسری جو بڑی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو رہنمائی تھی، یہ جو تحریک تھی، اس کی ڈائریکٹ رہنمائی اللہ تعالیٰ کر رہے تھے. جیسی جیسی آیات کی ضرورت ہوتی قرآن مجید میں آیات اتار آتی. اگر کہیں پہ صبر کی ضرورت ہوتی تو صبر کی آیات اتار آتی. اگر کہیں پہ سختی کی ضرورت ہوتی تو اسی کے مطابق ہدایات اتر آتی ہیں. کفار اعتراض کرتے ان کے جوابات دے دیے جاتے ہیں. کفار آپ کو تنگ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلے کی اور ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرنے کی آیات اتر آتی. اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے اور ایسی آیات قرآن مجید میں بے شمار ہیں. ابو لہب کا واقعہ چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں، ابو لہب نے آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو آیات اتر آئیں، تبت یدا ابی لہب و تب. اور مسلمانوں نے اس کا انجام دیکھ لیا. تو نہ صرف مسلمان بلکہ کفار بھی آپ کی ان صفات کے منکر نہ تھے. بہرحال میں نے جو آپ کو تیسری وجہ بتائی ہے، اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ رہنمائی میں یہ تحریک چل رہی تھی اور قرآن مجید میں ایسی آیات اتر آتی تھیں. پھر میں آپ کو بتاؤں قرآن کا خود جو انداز بیان تھا وہ اتنا مؤثر تھا کہ جو ایک دفعہ سن لیتا متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا. حضرت عمر ہی کی بات آپ نے دیکھی ہے کہ قرآن مجید کی آیات بیت اللہ میں ایک دفعہ سنی ہیں، دل میں بیٹھ گئی ہیں. اس کے بعد خباب بن ارد کی زبانی سورہ طٰہٰ کی آیات سنی ہیں، ایمان لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر ہو گئے ہیں. تو قرآن مجید کی جو آیات تھیں، مکی صورتیں بڑی خوبصورت اور بہت مؤثر تھی.
ان سب سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں، مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے بشارتیں ملتی تھیں، جنت کی، اچھے انجام کی، دنیا میں غلبے کی۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے انہوں نے مسلمانوں کا ایمان انتہائی مضبوط کر دیا تھا۔ ان کے لیے وہ مشکلات جو تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مل کر ان مشکلات کو برداشت کرنا ممکن ہو گیا تھا، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 10 گنا زیادہ مشکلات برداشت کر رہے ہیں اور ہر قربانی دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ تمام وجوہات تھیں جو کہ مسلمان جو تھے، جن کی وجہ سے مسلمان ان مشکلات کو برداشت کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں ایسی آیات بھی اتر آتی تھیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے اوپر تو بھی مشکلات اور مصیبتیں ویسی نہیں آئیں جیسی پہلے لوگوں پر آئی تھیں۔ ان کو تو جھنجھوڑا گیا، ان کو تو ایسی ایسی مصیبتیں آئیں کہ رسول بھی پکار اٹھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اس طرح کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ رہنمائی، پھر بشارتیں، پھر کفار کو جو تھے دھمکیاں، یہ سارا کچھ مل کے انہوں نے مسلمانوں کا ایمان جو تھا وہ انتہائی مضبوط کر دیا تھا، اور وہ ہر تکلیف سہنے کو تیار تھے۔